اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں، یہ مفید حسر ہے، یہی لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ برگزیدگان حق ہیں جو اپنی آواز کو رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت پست کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا تقوی کے لیے، یہی متقی ہیں۔ مطلب ہے کہ تقوی کی تشریح اللہ نے اور آیات میں بھی کی ہے، لیکن یہ تشریح اس انداز سے ہے کہ جو بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ دیکھیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے چن لیا اللہ نے، یعنی منتخب فرمایا۔ تو ان آداب کو جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے، اس کا دل پاک ہے، اللہ صاف فرماتا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے ایسے گروہ کے لیے، اور اجر عظیم ہے۔ آگے جو بات چلتی ہے ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو تجھے پکار کر بلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں آواز کے پست رکھنے کا حکم دیا گیا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو آواز کو پست رکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آواز کو پست رکھتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا اور ان کو متقی کہا گیا۔ آپ سیرت پڑھیے صحابہ کرام کی، بالخصوص صحابہ کبار، خلفاء راشدین اور مخدوم صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان، اور یہ جو بڑا طبقہ ہے علماء کا، صحابہ میں جید علماء کا درجہ جو رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جن کو ید طولہ حاصل ہے اور بارگاہ رسالت میں ان کو ایک مقام خاص حاصل ہے، یہ لوگ ان آیات کا مصداق ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ آپ کبھی کسی تاریخ میں، کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کی ہو، جناب علی المرتضیٰ نے بلند آواز سے گفتگو کی ہو، کبھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ اس آیت کا مصداق وہ ہے جو مقامات شناس نبوت ہیں، جن کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر اشارہ، ہر کنایہ دانائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں کہ رسالت انتہائی عقل کا نام ہے۔ جہاں عقل انسانی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مقام نبوت اور رسالت شروع ہوتا ہے۔ تو تعقل میں ڈوبی ہوئی حیات ہے انبیاء کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میدان عشق ہے، محبت ہے، اس میں اگر عقل ان کی مانی جائے تو مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر نبی کے دل میں اللہ کا عشق نہیں ہے تو اور کون آدمی ہے جو مدعی عشق الہی ہو سکتا ہے؟ یہ دو متضاد چیزیں ہیں نا۔ علامہ نے بھی اسی فلسفے کو بیان کیا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل جو ہے وہ مڈیر پر کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرا تقاضا تو اگر میں ہوتی تو
جناب یہ کام نہیں کرنے دیتی، جناب ابراہیم کو روک لیتی۔ یہ کون سی قوت ہے جس نے ابراہیم کو بلا خوف آگ میں کود جانے پر مجبور کر دیا؟ یہ کون سا ذوق ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علامہ نے جو کہا ہے کہ ابراہیم میں عشق تھا تو کیا عقل نہیں تھی؟ ڈاکٹر صوفی صاحب آپ بھی پیرس میں خطاب سنتے رہتے ہیں، صوفی عارف صاحب آپ بھی ذرا غور فرمائیں کہ اگر عشق تھا، عشق کود گیا تو عقل نہیں تھی؟ معاذ اللہ، اگر نبی میں عقل نہیں ہے تو آپ اتنے بڑے بڑے عقل مند جو ان کے امتی ہیں، علامہ خود اتنا بڑا عقل مند آدمی، اتنا دانا آدمی، اور آج تک جو امت کے بڑے بڑے اکابر فلاسفہ، دانا، رازی، غزالی، عطار، رومی، جنید، شبلی، معروف کرخی، سرئی سکتی، جنید بغدادی اور اتنے اتنے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، جو امام ابو حنیفہ، جو ان کا مقام کیا تھا کہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کہتے تھے کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا عقل اور اتنا علم دیا ہے کہ اگر مٹی کے ستون کو دلائل سے سونا ثابت کرنا چاہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مٹی کا ستون نہیں ہے، سونا ہے۔ اتنا بڑا دانا ہے، تو وہ کس کا غلام ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اور جناب ابراہیم کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کے جد امجد۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو عشق کودا تو عقل کیا کہاں تھی اس وقت؟ ابراہیم میں عقل نہیں تھی؟ تھی عقل۔ جس کی نفی اقبال کر رہا ہے وہ عقل وہ ہے جو یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ کھیتی کبھی فلسفہ کی پکتی ہی نہیں۔ پکتی ہی نہیں۔ اور عقل کیا ہے؟ یہ کیا وہ کیا سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ اکبر نے کیا کہا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بھائی آپ عقل سے پوچھیں، آپ عقل والے بیٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ عقل مند ہیں، آپ کبھی جب بستر پر آرام کریں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا ساری رات جاگ کر یہ سوچیں اور عقل سے پوچھیں کہ تو ہمیں ساری دنیا کی چیزیں بتاتی ہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک کا ادراک دیتی ہے، سمجھاتی ہے، یہ کون ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ کرم ہے۔ سب کچھ ہمیں سمجھاتی ہے۔ بھائی تو اپنے متعلق بھی تو سمجھا کہ تو ہے کیا، اپنی حقیقت کا بھی ہمیں ادراک دے، ہمیں سمجھا کہ تو ہے کیا۔ سوچیں، آپ رات بھر سوچیں، عمر بھر سوچتے رہیں۔ میں بھی پوچھتا رہا عقل سے، بڑا پوچھا میں نے عقل سے کہ تو ہے کیا۔ سوچ سوچ کے بھئی تو گیس ہے، ٹھوس کوئی چیز ہے، کوئی قوت ہے، کوئی قوت نامیہ ہے، بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، غیر محسوس قوت ہے، خون کا نام ہے، گردش کا نام ہے، خون مساریک میں جو دماغ کے اندر جو وہ چھوٹے چھوٹے دماغ دیکھیں نا، مغز کبھی